ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ احباب، آج ہم بات کریں گے اردو ادب میں اصناف شاعری۔ صنف نظم۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی موتی کو داغے میں پیرونا، انتظام کے ہے۔ اردو میں وسیع مفہوم میں نظم سے مراد پوری شاعری ہے، یعنی وہ تمام اصناف اور تفریقات جو نثر کے بجائے شعر میں ہو نظم کہی جا سکتی ہے، خواہ وہ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطعہ یا ایک شعر ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوص شعری اصطلاح میں نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر سلسلہ وار مضامین بیان کیے جائے۔ نظم کا کوئی حصہ عنوان یعنی صدور ہوتا ہے۔ بعض نظموں میں مختلف موضوعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ مرکزی خیال سے مربوط ہوتے ہیں۔ ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف خیالات کی پیشکش کے لیے نظم کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان حصوں یا ٹکڑوں کو بند کہتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے نظم میں ان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں نظم کی ابتدا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین خالی سے ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی، اسماعیل مرٹی، نذیر اکبر آبادی، اختر الایمان نمائندہ نظم گو شعراء میں شامل اور تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نظم کی ابتدا عربی زبان سے ہے اور عربی زبان سے فارسی میں وارد ہوا اور فارسی سے اردو میں وارد ہوا۔ بہت سے ایسے شعراء ہیں جو اردو نظم میں خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں پابند نظم کی طرف۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ بہت سے شعراء نے پابند نظم سے کام لیا ہے۔ نظم مورا۔ نظم مورا کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں مصروں کے ارکان کی تعداد برابر رہے، یعنی تعداد برابر ہو، یعنی ایک ہی بحر میں ہو مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم مورا کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم آری بھی کہا گیا تھا۔ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک میٹر یعنی ایک بحر میں لکھی جاتی ہے۔ نثری نظم۔ نثری نظم کسے کہتے ہیں؟ شاعری میں نثر کا ایسا استعمال جس میں شعر کے حواس کے ساتھ داخلی آہنگ بھی پایا جائے، نثری نظم کہلاتی ہے۔ اس میں نہ تو صرف مصری برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی قافیہ اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے، بلکہ صرف نثری ترتیب کا ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسے نثری نظم کہتے ہیں۔ غزل سے کیا مراد ہے؟ اردو شاعری کی سب سے مشہور اور مقبول صنف رہا ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی ابرو بھی کہا گیا ہے۔ غزل کی لوگ بھی یعنی لغت میں معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، لیکن اب اس میں ہر طرح کے مضامین داخل ہو گئے ہیں، مثلا مذہب، اخلاق، تصوف، فلسفہ، سیاست اور سماجی مسائل وغیرہ قابل ذکر ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد عام طور پر 5 سے 11 تک ہوتی ہے، لیکن ایسی غزلیں بھی کہی گئی ہے
میں اشعار کی تعداد زیادہ ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی اور مطلب میں مکمل ہوتا ہے، اور عموماً ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا، یعنی الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر آزاد ہوتا ہے۔ غزل کی ابتدا ایران میں ہوئی۔ غزل فارسی کے وسیلے سے ہندوستان میں آئی۔ ہر ہندوستانی شاعروں نے اسے اپنے مزاج کے اعتبار سے ڈال لیا۔ غزل کے فروغ میں جن شاعروں نے حصہ لیا ان میں پہلا جو خدائے سوہن ہے میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، آتش، اقبال، فیض احمد فیض، جیگر مراد آبادی، فراق کپوری اور مجروح کے نام قابل ذکر ہے۔ احباب، درست لفظ جو ہے وہ مطلع ہے، مطلع نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلع رس ہے۔ درست لفظ جو ہے وہ مطلع ہے۔ مطلع سے کیا مراد ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع یعنی ابتدا، آغاز، جس کی دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ حسن مطلع، حسن مطلع سے کیا مراد ہے؟ اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں سے بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ مقطع، مقطع سے کیا مراد ہے؟ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا کلمی نام یعنی تخلص بطور اسٹمپ استعمال کرتا ہے۔ ردیف و قافیہ، ردیف و قافیہ سے کیا مراد ہے؟ شعر کا آخری لفظ جس کی تکرار تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں کی جاتی ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں، جبکہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ حمد، حمد کون سا نظم ہوتا ہے؟ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کی صفات، بزرگی اور برتری کا ذکر ہوا ہو، حمد کہلاتا ہے۔ حمد مثنوی، قصیدہ وغیرہ کا بھی جز ہوتی ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاتا۔ نعت، نعت کون سا نظم ہوتا ہے؟ نعت اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، تعریف اور سیرت بیان کی گئی ہو۔ حمد کی طرح نعت بھی مثنوی، قصیدہ وغیرہ کا جز بھی ہوتی ہے اور الگ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ منقبت، منقبت کون سا نظم ہوتا ہے؟ ائمہ معصومین حضرت علی رضی اللہ کی شان میں کہی جانے والی نظموں کو منقبت کہتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان دین کی مدح میں بھی منقبت کہی گئی ہے۔ قصیدہ، قصیدہ کون سا نظم ہوتا ہے اور اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ شعری اصطلاح میں قصیدہ اسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ یہ صنف عربی سے فارسی میں اور پھر فارسی سے اردو میں داخل ہوئی۔
تخیل کی پرواز، زور بیان پر شکوہ الفاظ قصیدی کی جان ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اشعار کی تعداد کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 150 تک ہوتی ہے۔ غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلع اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے مطلع کے اہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس میں کئی مطلع آ سکتے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی اس طرح ہے۔ مرثیہ کون سا نظم ہوتا ہے؟ مرثیہ عربی لفظ رس سے مشتق ہے، جس کی معنی میت پر آنسو بہانے کے ہے۔ اردو شاعری میں مرثیہ ایسی نظموں کو کہتے ہیں جن میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ یوں تو کسی کی بھی موت پر اظہار غم کرنے کے لیے مرثیہ لکھا جا سکتا ہے، جیسے الطاف حسین خالی نے غالب کا مرثیہ لکھا تھا، اور علامہ محمد اقبال نے داغ دہلوی کا مرثیہ لکھا، مگر یہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ اردو شاعری میں واقعات کربلا کا غم انگیز ذکر اور حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر ماتم کا ذکر کرنے کے مرثیہ لکھا گیا ہے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ زبان و بیان کے اعتبار سے مرثیہ نگاری میں میر انیس کا کوئی ثانی نہیں، اور دوسرے عظیم مرثیہ کے شاعر مرزا دبیر ہے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہے۔ مناجات۔ مناجات کون سا نظم ہوتا ہے؟ مناجات کی لغوی معنی دعا، عرض، التجا کے ہے۔ اصطلاح شاعری میں وہ نظم جس میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کا اظہار عجز و انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مثنوی۔ مثنوی کی لغوی معنی ہے دوہرا کیا ہوا یا دو والا۔ شعری اصطلاح میں ان مسلسل اشعار کی مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں، جس میں ہر شعر کے 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا اپنا الگ قافیہ ہوتا ہے۔ مثنوی میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی، جبکہ اس میں ہر قسم کے مضامین باندھے جاتے ہیں۔ رزم و بزم، حسن و عشق، پند و نصیحت، مدح و ہجو۔ غرض یہ کہ مثنوی میں ہر طرح کے مضامین کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثنوی میں معاشرتی تہذیب کی جھلکیاں، واقعہ نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری کی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اس کا ہر بیان حقیقت سے قریب ہوتا ہے، فکری اور قدرتی ماحول میں ہوتا ہے۔ میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم طویل مثنویوں میں سے شمار ہوتے ہیں، جبکہ شعلہ عشق، دریائے عشق، شکار نامہ، جوش عشق اور خواب و خیال میر تقی میر کی مختصر مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ صنف مثنوی میں خاص کر دکن میں نصرتی، ابن نشاطی اور مولا وجہی نے بھی کئی بہترین مثنوی لکھی ہے۔ تضمین سے کیا مراد ہے؟ کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا
غزل وغیرہ کو اپنے کلام میں اس طرح جگہ دینا کہ وہ ایک ہی نئی نظم یا شعر کی صورت اختیار کر جائے، تضمین کہلاتا ہے۔ پوری غزل پر تضمین اس طرح ہوتی ہے کہ ہر شعر پر 3 مصرے لگاتے ہیں، جو ہر شعر کے مصرے بولا کہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور شعر پر تضمین یوں ہوتی ہے کہ اسے غزل یا نظم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ شاعری صنف میں قطع بند سے کیا مراد ہے؟ جب شاعر اپنی بات ایک شعر میں نہیں کہہ پاتا تو اسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے دوسرے شعر اور تیسرے شعر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان اشعار میں مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ غزل کے ایسے اشعار قطع بند کہلاتے ہیں۔ قطع بند اشعار کے لیے طور پر غزل کے مصروں کے درمیان کا بطور اشارہ لکھا جاتا ہے۔ گیت سے کیا مراد ہے؟ ہلکے پھلکے اشعار پر مبنی نظمیں گیت کہلاتی ہے۔ گیت اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ یہ ہندو اصل صنف سوہر ہے۔ اس کی کوئی خاص حیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ صنف نہ اپنے موضوع سے پہچانی جاتی ہے نہ کسی حیت سے، بلکہ اس کی شناخت اس کی تمدنی تہذیبی مزاج سے ہوتی ہے۔ گیت مزاجن عورت کے دل کی پکار ہوتی ہے۔ عورت کی فطرت میں تنوع، رنگینی اور متنوع مزاجی کی صفت پائی جاتی ہے، جو گیت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ موسیقی کے ساتھ رقص اس کا اضافی پہلو ہے۔ اردو میں قدیم اور مستند گیت عبد القدوس گنگوہی کے سمجھے جاتے ہیں۔ قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ وجہی اور عادل شاہ وغیرہ نے گیت لکھے ہیں جن میں خون سپردگی، شدت، احساس، درد و سوز ملتا ہے۔ ربائی سے کیا مراد ہے؟ ربائی لفظ ربا سے ماخوذ ہے۔ ابتدا میں خانقاہی شعراء نے رشو ہدایت کے لیے اس صنف کو منتخب کیا تھا۔ ربائی 4 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ربائی کا چوتھا مصرع بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہی مصرع ابتدائی 3 مصروں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ربائی تصوفانہ اور اخلاقی مضامین کے لیے مختص ہے۔ اس میں فلسفیانہ، مذہبی، اخلاق قسم کے مضامین پیش کیے جا سکتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی کو رباعیات میں نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ احباب، اگر مزید اچھی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ کا ساتھ ہے تو ضرور کمنٹس کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔